وسیلہ کے عنوان پر الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی 23 آیتیں پیش ہو چکی ہیں۔ اس شخص کے جھوٹے دعوے کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ 25 آیتیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا حرام ہے، وہ تو ایک بھی نہ پیش کر سکے، خالی دعویٰ ہی ہے۔ 23 آیتیں ہماری الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ 24ویں آیت، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور ایک کا نام ہے مروہ۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ دوسرا پارہ ہے، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پہاڑی بھی اللہ کی نشانی اور مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ہی 17ویں پارے میں ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا اور اس ادب کو اپنی عادت بنا لینا، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دلوں کی پاکی ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ڈھیر ساری ہیں، ان میں سے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا بھی اللہ کی نشانی اور مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سوچنے کی بات، ان پہاڑیوں نے ایسا کیا کام کیا؟ کیا نمازیں پڑھی؟ نہ، وہ تو نمازیں پڑھتی نہیں ہیں، پہاڑ تو یہ اللہ کی نشانی کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی گھر والی محترمہ حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ جائیں جہاں آج مکہ ہے، اس وقت تو جنگل تھا، یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا، یہاں چھوڑ کر واپس چلے۔ تو جب چلے گئے تو پیچھے سے جو کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ سامان ختم ہو گیا تو اب حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑیوں کے درمیان بٹھایا اور پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ اوپر چڑھ کر دیکھنے لگیں پہاڑی کے پار کوئی پانی کا چشمہ ہو، کوئی آنے جانے والا کوئی قافلہ ہو، کوئی گھر ہو، کسی کی رہائش ہو، کہیں سے کوئی پانی کے آثار معلوم ہو سکیں۔ تو صفا پر چڑھ گئیں، پھر واپسی دوڑیں کہ بیٹے کو دیکھوں، چھوٹا سا ہے نا، تو واپسی آ کر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر مروہ پہاڑی پر چلی گئی، پھر آ کر اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر صفا پر چلی گئیں، پھر واپس آئی، پھر مروہ پر چلی گئی۔ یوں حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کا یہ صفا مروہ پر چکر لگانا اتنا پسند آ گیا، اللہ کو یہ پہاڑیاں پیاری لگنے لگیں۔ کیوں؟ اللہ کی مقبول بندی کے اس پر قدم لگے۔ اچھا، پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی زیادہ طلب ہوئی، شدت ہوئی، تو پیاس کی وجہ سے نا زمین پر پاؤں مارنے لگے، بچپنا تھا، رگڑنے لگے ایڑیاں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی تھی نا، اللہ نے نبی کی ایڑیوں کے صدقے جبریل سے فرمایا کہ یہیں سے چشمہ جاری کرو۔ جبریل نے آ کر پر مارا، جیسے پر مارا تو ٹھنڈا میٹھا آب زمزم شریف کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ چشمہ اللہ نے کس کے وسیلے سے عطا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ۔ افسوس تو ان پر ہے جو نبی کی ایڑیوں کا صدقہ آب زمزم کا پانی پی کر کہیں جی وسیلہ جائز نہیں ہے۔
ہیں، نبی کا وسیلہ کھا رہے ہیں، نبی کا وسیلہ پی رہے ہیں۔ اچھا وہ چکر بھی اللہ کو اتنے پسند ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو آرڈر دے دیا کہ جب تم حج کے لیے آؤ نا تو تمہارے اوپر لازم ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، یہاں پر دوڑنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ کیوں دوڑے؟ اس لیے کہ فرمایا میری بندی دوڑی تھی، اس کا دوڑنا مجھے پسند آیا، تمہیں بھی ثواب دوں گا، تم بھی یہاں آ کر دوڑو۔ تو یہ دوڑنا بھی ان کا وسیلہ، اور یہ صفا، یہ جو آب زمزم ہے یہ بھی ان کا وسیلہ۔ اور دوسرا، ان پہاڑیوں کو یہ عزت ملی جب نبی کی بیوی کے قدم لگے، تو پہاڑیوں کو یہ عزت ملی کہ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ پہاڑیوں کو عزت ملی ہے نبی کی بیوی حضرت ہاجرہ کے قدموں کے وسیلے سے۔ اگر وسیلہ نہیں تو پھر ان پہاڑیوں کو شرف کیسے ملا؟ اس سے پہلے تو اللہ نے یہ آرڈر نہیں دیا، اس سے پہلے تو نہیں فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے، جب قدم لگے تو پھر ہی فرمایا نا یہ میری نشانیاں ہیں۔ اچھا جی، کتنی ہوگی؟ 24 آیت ہوگی، 25ویں آیت۔ کعبۃ اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں تو کعبہ کی طواف کر لینے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد اللہ کا ایک آرڈر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو مصلی بناؤ۔ طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت، اس کو بولتے تو نفل ہیں لیکن یہ واجب ہیں، 2 رکعت پڑھنا اس جگہ آ کر جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے، یہاں آ کر 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ 2 رکعت پڑھنا واجب کیوں ہو گیا؟ اس پتھر کی وجہ سے۔ پتھر کو یہ شرف کیوں ملا کہ یہاں ہر بندہ حاضری دے، ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا اس کے پاس آ کر نفل پڑھے؟ وہ سارا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، مسجد حرام، لیکن نفل یہاں آ کر پڑھنے ہیں اس پتھر کے پاس۔ یہ شرف کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آرڈر ملا تھا کعبہ بناؤ، کعبہ بنا رہے تھے، جب وار اوپر چلا گیا نا تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اب گو تو بنا ہی نہیں، تو یا اللہ ہاتھ اوپر نہیں جا رہا، کیا کریں؟ اللہ نے پتھر بھیجا، فرمایا اس پر قدم رکھیں، جیسے جیسے دیوار بلند ہوگی پتھر خود بخود بلند ہوتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر قدم رکھے، پتھر فوراً موم ہو گیا، نرم ہو گیا، تو آپ کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر آ گئے۔ جب نبی کے قدموں کے نشان پتھر کے اندر آئے تو پتھر بھی شرف والا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کے وسیلے سے پتھر کو یہ عزت میری کعبے کے اندر لگا ہوا ہے، وگرنہ پتھر دنیا میں کتنے ہیں یار، لیکن وہ پتھر شان والا کیوں؟ نبی کے قدم چومے، نبی کے قدموں کی وجہ سے اس کو شرف ملا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وسیلے سے اس پتھر کو یہ شرف ملا کہ کعبے میں ہے۔ دوسرا شرف یہ کہ ہر حاجی پر، ہر عمرہ کرنے والے پر واجب ہے، یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا وسیلہ اس پتھر کو عزت ملی، ان کی گھر والی کے قدموں کا وسیلہ صفا مروہ کو عزت ملی، اور نبی پاک کے قدموں کا وسیلہ سارے مکے کو، مدینے کو عزت ملی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ تو ان کے شرف سے پتھروں کو عزت ملی، تو حضور کے شرف اور وسیلے سے سارے مکے کو عزت ملی ہے، سارے مدینے کو عزت ملی ہے۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 25 ہوگی۔ اب 26ویں بھی سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاس لگی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، آگے نبی کے پاس کہتے ہیں جی پانی دیں۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو نا اے محبوب جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا،
پانی کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی سے پانی مانگ رہے ہیں، لکھا قرآن میں۔ اگر نبی سے مانگنا غلط ہوتا تو آگے یہ لکھا ہوتا کہ ہم نے فرمایا موسیٰ سے ڈنڈا پکڑو، ان کے گٹے سینک دو، آپ سے پانی کیوں مانگا؟ رب شارق سے زیادہ قریب ہے، رب سے مانگنا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنا عصا اٹھائیں پتھر پر ماریں۔ نبی کے در پہ آئیں تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ خالی جائیں، فرمایا پتھر پر پانی ماریں اور پتھر پر ڈنڈا ماریں۔ تو اللہ کے نبی نے پتھر کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا تو فن فاجارت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اللہ نے پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب وہ پتھر کے اندر سے پانی نکلا کس نبی کے وسیلے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یہ بھی قرآن ہے، 26 آیتیں ہو چکی ہیں، ایک آیت کریمہ اور سن لیں۔ وہ جو گائے والا واقعہ کل بیان ہوا تھا، گائے کا گوشت لگاؤ زندہ ہو جائے گا، یہ سنا تھا نا؟ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو قوم والوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب انہوں نے یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، یہ دیکھیں نا، قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یقول انہا، کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی بات ہے لیکن کس کے منہ سے ادا ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کے منہ سے۔ قرآن میں لکھا ہے موسیٰ نے قوم سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایک گائے ہے، وہ بوڑھی نہیں ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹی ہے، درمیانی عمر کی وہ گائے ہے۔ انہوں نے کہا جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ نے اپنی بات قوم تک پہنچانے کے لیے جناب موسیٰ کو وسیلہ بنایا، اور قوم نے اپنی بات رب تک پہنچانے کے لیے بھی حضرت موسیٰ کو وسیلہ بنایا۔ اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کو وسیلہ بنایا اور قوم نے بھی حضرت موسیٰ کو وسیلہ بنایا۔ دیکھیں نا، بولے ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے کہیں، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قوم کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ سے، آپ اپنے رب سے کہیں وہ ہمیں بتائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ رنگ پوچھتے ہیں، تو جواب ملا، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یعنی تمہارا رب، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والے کی آنکھوں کو خوشی دیتی ہے، ایسے رنگ کی وہ گائے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ان سے کہہ دیں، قوم والی کہہ رہی موسیٰ رب سے کہہ دیں، رب پھر فرماتا ہے موسیٰ ان سے کہہ دیں، قوم پھر کہتی ہے اے موسیٰ رب سے کہہ دیں۔ تو درمیان میں وسیلہ کون ہے؟ یہ پورا رکوع بتا رہا ہے بھائی، مخلوق میں اور رب میں درمیان میں وسیلہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی وسیلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عالم صاحب سے، یہ 27 آیتیں ہوگی جی، ہمارے ایک عالم صاحب سے کسی نے پوچھا جی وسیلہ نبی پاک کا جو تم پیش کرتے ہو تو وسیلہ کا ثبوت دو ہمیں قرآن سے۔ انہوں نے کہا جی کتنی آیتیں؟ کہ ایک پیش کر دو۔ انہوں نے کہا جی ایک نہیں، میں پورا قرآن پیش کرتا ہوں، 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں۔ انہوں نے کہا میں وسیلے پر پیش کرتا ہوں، یہ سارا قرآن، سارے پارے، ساری صورتیں، ساری آیتیں نبی پاک کے وسیلے کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کو ہٹا دو بیچ میں، ثابت کر دو کہ یہ قرآن ہے۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو یہ ہمیں قرآن عطا ہوتا؟ یہ کس پر اترا ہے؟ بولیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کس پر اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضور نہ ہوتے
تو یہ قرآن اترتا حضور پر؟ نہ بھئی، پورے کا پورا قرآن نبی پاک کے وسیلے کی دلیل ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ قرآن کس کس وسیلے سے ملا؟ حضور کے وسیلے سے. اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے کس کے وسیلے سے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے. پہلے کعبہ اور تھا، مسجد حرام کعبہ بنی کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے. پہلے شراب حلال تھی، حرام ہوئی کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے. پہلے ایک بندہ اپنے نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی رکھ سکتا تھا، یعنی کہ بیوی بھی اور سالی بھی، دونوں کو ایک ٹائم میں نکاح میں رکھ سکتا تھا. لیکن اب ایک کو رکھ سکتا ہے. بیوی کی بہن کو اپنے نکاح میں اس کے ہوتے ہوئے لے سکتا. یہ کس کے وسیلے سے ہوا؟ حضور کے وسیلے سے. پہلے گدھا حلال تھا، لوگ کھاتے بھی تھے، لیکن یہ حرام ہوا کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے. پہلے بچیوں کو جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اب حصہ ملتا ہے. مسلمان نہ دے تو اس کی مرضی، وگرنہ شریعت نے حصہ رکھ دیا. یہ حصہ رکھا اللہ نے کس کے وسیلے سے؟ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے. تو بھائی کس چیز کا انکار کرو گے؟ اللہ نے پورے کا پورا دین ہی ہمیں دیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ.